بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 432 پر عنوان قائم کرتے ہیں باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، جہاں قبریں ہوں، قبرستان ہو، وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ سلف صالحین میں جو مکروہ کا لفظ ہے یہ حرام پر بھی بولا جاتا تھا، یعنی مکروہ تحریمی آپ اس کو سمجھ لیں، جو ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں کہ 432 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں نماز کا، نفل نماز کا کچھ حصہ بنایا کرو۔ یہ نفل نماز ترجمہ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے، آگے میں کچھ دلائل بیان کروں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے، ہاں نفل نماز جو ہے وہ گھر میں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اس سے خیر و برکت آئے، بھلائی آئے، اور اس کے دلائل آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں اپنی نفل نماز کا کچھ حصہ لازمی پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خیر سکھانے میں، تعلیم دینے میں، اور ہر وہ چیز جو ان کے لیے فائدہ مند تھی ان کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے۔ اب یہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، بھائی تہجد ہے، نوافل ہیں، سنن ہے، اشراق کی نماز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ عورت خاص طور پہ اس کو جو ہے وہ یہ تاکید ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں بھی خاص وہ کمرہ جو کمروں کے اندر ہے، یعنی بالکل اندر، جہاں پہ ایک ہے باہر صحن، ایک ہے برآمدہ، ایک ہے اندر والا کمرہ، تو اندر والے کمرے میں اس کا نماز پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس میں گھروں میں نوافل پڑھنا یہ کس قدر ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، کچھ حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین، جیسے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے 7290 نمبر پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، آدمی کی جو نماز ہے وہ گھر میں ہی افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نفل سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اگر افضلیت کی بات، مسجد میں پڑھنا جائز ہے، آگے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے، پہلا یہ اجر ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ میں 1378 نمبر روایت ہے اور صحیح ہے، سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ایما افضل، یا رسول اللہ ان دونوں کاموں میں سے افضل کون سا ہے، الصلاۃ فی بیتی او الصلاۃ فی المسجد، میں نفل نماز اپنے گھر میں پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرماتے ہیں الا تری الی بیتی ما اقربہ من المسجد، کیا آپ میرے گھر کی طرف نہیں دیکھتے مسجد سے کتنا قریب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد، میں نفل نماز گھر میں پڑھوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے مسجد میں نفل نماز پڑھنے سے، یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ کے آؤں اور مسجد میں فرض نماز ادا کروں، الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، ہاں فرض نماز ہو تو میں کوشش کروں گا پھر کہ وہ مسجد میں ہی ہو، وہ گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے بلا ضرورت۔ ہاں اگر کبھی کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ آ گیا، بیماری ہے یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، کبھی بارش ہو گئی ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، یا بندہ جو ہے وہ سفر میں تھا بہت لیٹ ہو گھر پہنچا ہے، تو پھر ان صورتوں میں جو ہے وہ کچھ گنجائش نکلتی ہے، وگرنہ مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اس کا مطلب کیا ہے، صلوا فیہا، گھروں میں نماز پڑھو، ولا تجعلوها کالقبور مہجورۃ من الصلاۃ، کہ اپنے جو گھر ہیں ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ کہ جہاں نماز لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور نماز وہاں چھوڑ دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں والمراد بھی صلاۃ النافلہ، ان احادیث سے مراد جو ہے وہ نفل نماز ہے، یعنی صلوا النوافل فی البیوت، اپنے گھروں میں جو ہے وہ نفل نماز پڑھو۔ شرح مسلم میں جلد نمبر 6 صفحہ 67 ہے۔
اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة فی مسجدہ، جب تم میں سے کوئی اپنی فرض نماز مسجد میں مکمل کر لے، فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، تو اپنے گھر کے لیے اپنی نفل نماز کا کچھ حصہ رکھے، یعنی اپنی نماز جو ہے وہ کچھ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، گھر جا کر پڑھے، کیوں؟ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کے بدلے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے گا۔ تو گھر میں ایک تو افضل ہوگی، دوسری گھر میں بھلائی اور خیر و برکت کے لیے ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور خواتین، ہم تو مسجد میں درس سن لیتے ہیں، یہاں جو ہے وہ بہت سی چیزیں مسجد میں نماز پڑھ کے ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمیں پڑھ کے سکھا دیتے ہیں۔ تو گھر میں جو خواتین اور بچے ہیں ان کو کس نے ترغیب دینی ہے؟ اور بچے تو خاص طور پہ دیکھ کے سیکھتے ہیں، جب باپ نماز پڑھ رہا ہوگا یا جو ہے وہ ماں نماز پڑھ رہی ہوگی تو بچے ان کو دیکھ کر ساتھ کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو بھی ہم اس طرف لائیں۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز اپنی پڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض اس نے اپنے وہاں پہ پڑھ لی ہیں، تو واپس آ کے اپنے جو اس کا گھر ہے اس میں اپنے جو نوافل ہیں وہ پڑھے۔ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس میں بھلائی جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ لعمارۃ البیت، گھر کی جو اس کو تعمیر ہے، اس کی جو اس کو آباد کرنے کے حوالے سے اس میں کیا ہوگا؟ بذکر اللہ، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر جب گھر میں کیا جا رہا ہے تو اس سے خیر و برکت ہے۔ وطاعتہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے، اس سے خیر و برکت ہے۔ وحضور الملائکہ، جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتہ ہماری قرات سنتا رہتا ہے اور بالکل قریب آ جاتا ہے، تو فرشتے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے وہاں فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ثواب اور برکت جو حاصل ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں گھر میں نوافل پڑھنے کے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اجر کیوں ہے، گھر میں ہی نوافل کیوں پڑھنے؟ کچھ دلائل تو ہم نے یہاں پہ پڑھ لیے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر میں جب بندہ نوافل پڑھتا ہے نا تو اس میں بالکل کسی قسم کی ریاکاری نہیں آتی، اللہ کے لیے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں تو کئی دفعہ بندہ دیکھتا ہے نا، یار کوئی دیکھ رہا ہے تو چلو بندہ نوافل پڑھ ہی لیتا ہے یا سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ جو گھر میں پڑھ رہا ہے نا، یا آدھی رات کو اٹھ کے جو تہجد پڑھ رہا ہے، اس میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ گھر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گھر والے اپنے بندوں کے جو دانت ہیں وہ گنے ہوتے ہیں، یعنی پتہ ہوتا ہے گھر والوں کو کہ بندہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو وہاں پر جو بندہ پڑھ رہا ہے نا، اصل بندہ وہ ہے، اخلاص اس میں ہے وہ بندہ، اور اس کی نماز اگر گھر میں اور مسجد میں سیم ہے تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے کہ ریاکاری اس میں نہیں آتی، اس وجہ سے اجر بھی اس کا بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگی کان یصلی فی بیتی قبل الظہر اربعا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 نفل پڑھتے تھے۔ نفل اور سنتیں ایک ہی معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ 4 سنتیں یا 4 نفل پڑھتے تھے۔ ثم یخرجوا فیصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ ثم یدخلوا، پھر گھر واپس آ جاتے۔ فیصلی رکعتین، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے۔ وکان یصلی بالناس المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے۔ ثم یدخلوا فیصلی رکعتین، پھر گھر واپس آتے، 2 رکعتیں پڑھتے۔ ویصلی بالناس العشاء، اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ویدخلوا بیتی، اور پھر میرے گھر میں واپس آتے۔ فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ وکان یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر جو ہے کبھی 9 رکعتیں جو ہے پڑھ لیتے اور اس میں وتر بھی شامل ہوتا تھا۔ وکان یصلی لیلا طویلا قائما ولیلا طویلا قاعدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے نا وہ لمبا قیام بھی کرتے اور بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے۔ وکان اذا قرأ وهو قائم رکع وسجد وهو قائم واذا قرأ قاعدا رکع وسجد وهو قاعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے قرات کر رہے ہوتے، جب تھوڑی سی تھکان ہوتی تو بیٹھ جاتے، اور جب بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہوتے، جب تھوڑی سی تقویت مل جاتی تو کھڑے ہو جاتے۔ اور کہتے ہیں وکان اذا طلع الفجر صلی رکعتین، اور جب فجر کی نماز ہوتی تو اس سے پہلے 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کے پھر جاتے۔ تو یہ سنتیں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار مسجد میں بھی پڑھنی چاہیے۔
یا مسجد میں پڑھنا بھی ثابت ہے، تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں پڑھیں۔ ہاں کچھ نمازیں جو ہیں وہ ان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے، وہ خاص مسجد کی نماز ہے، وہ مسجد جا کر ہی پڑھنی ہے، یا اس طرح کے کچھ اور نمازیں ہیں ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسجد میں پڑھنی ہے، یا اجتماعیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز کسوف ہے یا بارش میں نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، تو وہ باہر نکل کے ہی پڑھنی ہے وہ نوافل، لیکن وہ باہر نکل کے پڑھنی ہے، وہ گھر میں نہیں پڑھنی۔ اسی طریقے سے مسجد میں نفل پڑھنے کی جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری میں 1172 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے سنتیں یاد کی ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، وسجدتین بعد الظہر، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کے بعد پڑھی۔ یعنی جس نے یہ جو سنتوں کا معاملہ ہے نا، جن صحابی نے یا صحابیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تو وہ اس طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا۔ کسی نے 2 سنتیں بیان کر دی، کسی نے 4 سنتیں بیان کر دی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا۔ اور فرماتے ہیں وہ سجدتین بعد المغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں مغرب کے بعد ادا کی، وہ سجدتین بعد العشاء، اور 2 سنتیں عشاء کے بعد ادا کی، وہ سجدتین بعد الجمعہ، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد ادا کی۔ کہتے ہیں فاما المغرب والعشاء ففی بیتی، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے یعنی سنتیں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ادا کی۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء کی گھر میں، اور باقی جو نمازیں اور نوافل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا کیے، تو مسجد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، گھر میں سنتیں اور نوافل ادا کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اکثر و بیشتر نا ہمارے لوگ جلدی کر دیتے ہیں حکم لگانے میں۔ ایک شخص ہے، اس نے مسجد میں سنتیں نہیں پڑھی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سنتیں نہیں پڑھتا، یہ اٹھ کے چلا جاتا، بس نماز ختم ہوئی یہ گیا۔ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے نا، اس پر عمل کر رہا ہے وہ شخص، اس پر عمل کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھی سوچ رکھنی ہے، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے ہمیشہ کہ یار بندہ گھر جا کے سنتیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھتا یا جو بھی اس کا معاملہ ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، فرض نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے، ہم نے اس کے حساب سے اس پر حکم لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں میں اجتماعیت اور محبت پیدا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔